ہے اس وقت اسلام آباد میں مکمل طور پہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون ایک واضح اکثریت لینے کی پوزیشن میں آ چکی ہے۔ اس امیدوار کو یاد رکھیں کہ جس نے اسلام آباد کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالا ہو، اور جب ان کی حکومت رہی ہو انہوں نے آپ کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، ہماری یہاں پہ بجلی اور گیس کی فراہمی کے بہت سارے مسائل ہیں رورل ایریاز میں، اس میں کس نے کتنی اسلام آباد کی خدمت کی ہے۔ تمام جماعتیں جو میدان میں ہیں، اگر آپ ان کی اس حلقے میں پوزیشن دیکھیں گے تو مسلم لیگ نون آپ کو بہت واضح انشاءاللہ تعالی لیڈ میں نظر آئے گی۔ السلام علیکم، پی جی پرائم چینل کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ملک ارسلان حاضر ہے۔ آج ہم آئے ہیں حلقہ NA47 میں پی ایم ایل این کے نامزد امیدوار ڈاکٹر طارق فضل توجی صاحب کا انٹرویو کرنے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی ویوز جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے حلقے کے عوام کے لیے کیا کچھ بہتری لانا چاہتے ہیں یا ان کا کیا پیغام ہے۔ السلام علیکم سر، آپ کا بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے چینل کو ٹائم دیا اپنی مصروف شیڈول میں سے۔ یہ بتائیے کہ آپ حلقہ NA47 سے کنٹیسٹنٹ ہیں، پی ایم ایل این کے نامزد امیدوار، کون کون سے حلقے علاقے میں آپ کے کور ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، آج آپ نے ہمارے الیکشن آفس کا دورہ کیا۔ میں NA47 اسلام آباد سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں، اور اس میں ہمارے جو اسلام آباد کے سیکٹر ایریا ہیں اس میں G6 ہے، G7 ہے، F7 ہے، G8 ہے، I8 ہے، I9 ہے، اور F6 میں آپ کو بتا چکا۔ اس کے علاوہ ہمارا جو رورل ایریا ہے اس میں جو مری روڈ سملی ڈیم، جو ہماری مری روڈ باراکو کی طرف جا رہی ہے، اس کے گرد و نواح میں جو علاقے ہیں، ملپور ہے، بری امام صاحب کا علاقہ، باراکو پراپر، پھر اس کے بعد سملی ڈیم روڈ پہ جو ہمارے دیہات ہیں، میرا بیگوال، پنڈ بیگوال اور چھوٹے موٹے دیہات ادھر آتے ہیں۔ پھر آگے یونین کونسل ہماری میر چراہ ہے، پھر ہماری لترار روڈ ہے، اس پہ دیہات ہیں، نلور ہے، جنگ سیدہ ہے، فراش ہے، ہرنو ٹھنڈا پانی ہے، پھر درمیان میں ایریے ہیں، ملوٹ ہے، نوگزی ہے، کوری ہے۔ یہ سارے ایریاز ہیں جو رورل ایریا کے اس حلقے میں شامل ہیں۔ آپ شب و روز اپنے الیکشن کمپین میں مصروف ہیں، پبلک رجحان اور رسپانس کیسا پایا؟ دیکھیے، پبلک میں جب ہم نے الیکشن کمپین شروع کی تھی تو اس وقت ساری جماعتیں ہی میدان میں اتری تھیں، اور الیکشن کمپین جب زور پکڑتی ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کون سی جماعت کی جو مقبولیت ہے وہ عوام میں دیکھی جا رہی ہے۔ اس وقت اسلام آباد میں مکمل طور پہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون ایک واضح اکثریت لینے کی پوزیشن میں آ چکی ہے الحمدللہ، اور پاکستان بھر سے بڑی خیر کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن چونکہ ہم تھرو آؤٹ اسلام آباد میں ہیں، اپنے حلقوں میں ہیں، تو جتنی پذیرائی شیئر کو اس وقت اسلام آباد میں اور NA47 میں حاصل ہو رہی ہے انپریسیڈنٹڈ ہے، اور ایک واضح انشاءاللہ طرف برتری لے رہا ہے۔ مد مقابل کون کون سے کنٹیسٹنٹ ہیں آپ؟ میرے مد مقابل پاکستان تحریک انصاف سے شعیب شاہین صاحب ہیں، اس کے علاوہ کاشف صاحب ہیں جماعت اسلامی سے، آزاد امیدوار ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر، اور ANP کے امیدوار ہیں۔ باقی JUIF نے ہمیں مکمل یہاں سے سپورٹ اور مکمل مدد کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اسی طرح جمعیت اہل حدیث نے ہمیں مکمل سپورٹ اور اعلان کیا ہے ہماری مدد اور حمایت کا۔ اسی طرح دیگر بھی اور جماعتیں ہیں جنہوں نے ہمیں سپورٹ دی ہے، اور الحمدللہ تمام جماعتیں جو میدان میں ہیں، اگر آپ ان کی اس حلقے میں پوزیشن دیکھیں گے تو مسلم لیگ نون آپ کو بہت واضح انشاءاللہ تعالی لیڈ میں نظر آئے گی۔ آپ نے ذکر کیا لیترار اور تمیر کا، تو کیا راجہ خرم نواز صاحب سے کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوگی ہے پی ایم ایل این؟ دیکھیے، راجہ خرم نواز صاحب NA48 سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور NA48 میں جو ہماری پارٹی کی مرکزی سطح کے اوپر ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے وہ استحکام پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے، IPP کے ساتھ۔ اسلام آباد سے ایک سیٹ انہوں نے مانگی تھی، وہ ان کو دی گئی، اور NA48 سے خرم نواز IPP کے حمایت یافتہ امیدوار تھے، اور مسلم لیگ نون نے اپنی قیادت کے حکم پہ اپنی جتنی بھی PMLN کی سپورٹ ہے وہ NA48 میں راجہ خرم نواز صاحب کو دی ہے، اور اس وقت وہ بھی ایک بہترین مستحکم پوزیشن میں وہاں موجود ہیں اور الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ میں NA48 PMLN کا بہت مشکور ہوں کہ میری درخواست پہ ہماری 100% مسلم لیگ نون جو ہے وہ NA48 میں خرم نواز صاحب کے ساتھ سپورٹ میں ہے۔ ایک پبلک میسیج اپنے ووٹر اور سپورٹر حلقے کے عوام کے لیے ہمارے کیمرے کی آنکھ میں۔ دیکھیے، میں اپنے حلقے کی عوام کو صرف یہ عرض کروں گا کہ الیکشن ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس میں آپ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی ہماری جو آئندہ آنے والا مستقبل ہے، وہ پاکستان کا ہو، وہ اسلام آباد کا ہو، اس کا فیصلہ کرتے ہیں، اور جب آپ یہ فیصلہ کرنے جائیں تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ وہ کون سی ایسی جماعت ہے جس نے ماضی میں پاکستان کی خدمت کی ہے، پاکستان کو مشکل حالات سے نکالا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں بھی اس امیدوار کو یاد رکھیں کہ جس نے اسلام آباد کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالا ہو، اور جب ان کی حکومت رہی ہو تو انہوں نے آپ کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، دیگر ہماری یہاں پہ بجلی اور گیس کی فراہمی کے بہت سارے مسائل ہیں رورل ایریاز میں، اس میں کس نے کتنی اسلام آباد کی خدمت کی ہے۔ اگر آپ ان دونوں
چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ووٹ کا فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا فیصلہ مسلم لیگ نون ہوگا اور آپ کا فیصلہ ڈاکٹر طارق فضل ہوگا اور شیئر ہوگا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا طارق فضل چودھری صاحب سے بات چیت جو ہماری ہوئی، ان کے حلقے کے عوام سے انہوں نے ویڈیو میسیج بھی ریکارڈ کروایا۔ تو اگر آپ کو ہمارا یہ چینل اور ہماری یہ کاوشیں پسند آ رہی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کرنا مت بھولیے اور شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔